السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ایک متبرک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ رات کب ہوتی ہے، اس تعلق سے آج انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کچھ علمی گفتگو کریں گے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری کا جو 10 دن ہوتے ہیں، انہی میں ایک مقدس اور مبارک رات ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے، اسی کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیلۃ القدر کا علم لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، لیکن آپ کیا دیکھے کہ دو لوگ لڑائی کر رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن تم لوگوں کو لڑائی کرتے دیکھا تو اس کی وجہ سے اس چیز کا علم میرے سینے سے اٹھا لیا گیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اسی میں کوئی ایک شب لیلۃ القدر ہوگی۔ تو ناظرین محترم، یہاں پر ایک بات ہمیں اہم یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جھگڑا لڑائی بہت منحوس چیز ہے، اس کی وجہ سے اچھی چیزوں کا علم بھی اٹھا لیا جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جن گھروں میں جھگڑا لڑائی برابر ہوتی رہتی ہے وہاں پر خیر و برکت کا نزول نہیں ہوتا ہے، ان کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا علم بھی آج ہم تک نہیں پہنچ پایا۔ بہرحال اس میں ایک طرح سے اچھائی بھی ہے۔ اب نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو طاق رات کا مطلب جس کو بے جوڑ رات کہا جائے، جیسے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 رات جو ہے ان میں لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کی حکمت بھی یہی ہے نا کہ اگر فکس کوئی رات بتا دی جائے تو پھر بندہ اس ایک رات میں عبادت کر لے گا اور باقی راتوں میں سویا رہے گا۔ تو اسی لیے اس کے علم کو چھپا لیا گیا اور بتایا گیا کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں جو بے جوڑ راتیں ہیں ان میں تلاش کیا کرو، تاکہ اسی بہانے آدمی کم سے کم 5 رات کو شب بیداری کرے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی کرے۔ اور یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس رات کو جو پالے گا اور اللہ کے بارگاہ میں خلوص کے ساتھ عبادت کر لے گا تو اسے 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اس رات کے بارے میں آئی ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ جہاں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر ہمارے بزرگوں میں سے کچھ اصفیاء حضرات نے یہ نشاندہی فرمائی کہ 27ویں رات جو ہوتی ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ اس کے بارے میں کچھ دلیلیں بھی دی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مسلک کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسی رات کے بارے میں فرمایا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ کیسے؟ انہوں نے ایک دلیل ارشاد فرمائی کہ اسی رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، اور اس رات کی شان میں مکمل ایک سورت قرآن پاک میں نازل ہوئی جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ وہ سورہ اس طرح ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہاں پر اس سورت میں لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے پائے کے مجتہد تھے، فقیہ تھے، کہ انہوں نے اس سورت پاک سے یہ نکالا ہے کہ رمضان کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ وہ کیسے؟ آپ بھی سنیے، بہت لطف آئے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 بار ذکر کیا گیا ہے، 3 بار۔ اور لیلۃ القدر میں اگر ہم غور کریں گے تو اس میں 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر میں لام، یا، تا، اس طرح کر کے 9 حروف لیلۃ القدر کے اندر ہیں، اور اس صورت میں لیلۃ القدر کا ذکر 3 بار آیا ہے۔ تو اب اگر آپ 9 کو 3 سے ملٹیپل کر دیں گے، ضرب دے دیں گے، تو آپ کو حاصل میں کتنا رزلٹ آئے گا؟ 27 آئے گا، 27 آئے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ ان کی دلیل تھی، ان کا اجتہاد ہے، اس سے انہوں نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے۔ بہرحال 27ویں شب بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے اور باقی کی 4 راتیں بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ بندہ ہر رات اللہ کی عبادت کرے اور اس رات کو پانے کی کوشش میں اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہمیں ہر رات میں، ہر رمضان کی ہر شب میں عبادت کرنی ہے، خصوصیت کے ساتھ آخر کی 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں بھی لیلۃ القدر کی توفیق مل جائے اور ہم اس رات میں عبادت کر کے ڈھیر ساری نیکیوں کے مالک بن جائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو لیلۃ القدر تلاش کرنے اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔